حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک میں حالت۔ حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ کتان کے کپڑے میں ناک صاف کر کر فرمانے لگے، کیا کہنا ابو ہریرہ کہ آج کتان کے کپڑے میں ناک صاف کرتا ہے، حالانکہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور ہجرہ کے درمیان بے ہوش پڑا ہوا ہوتا ہے اور لوگ مجنون سمجھ کر پاؤں سے گردن دباتے تھے، حالانکہ جنون نہیں تھا بلکہ بھوک تھی۔ یعنی بھوک کے کیوں جا سے کی روز کا فاقہ ہو جاتا تھا، بے ہوشی ہو جاتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ جنون ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مجنون کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانے سے کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صابر اور کانا لوگوں میں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ اور کانا لوگوں میں تھے، کئی وقت فاقہ میں گزر جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے فتوحات فرمائیں تو ان پر تونگری آئی۔ اس کے ساتھ ہی بڑے عابد تھے، ان کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں کھجور کی گٹھلیاں بھری تھی، اس پر تسبیح پڑھا کرتے۔ جب وہ ساری تھیلی خالی ہو جاتی تو باندھی اس کو پھر بھر کے پاس رکھ دیتی۔ ان کا یہ بھی معمول تھا کہ خود اور بیوی کا خادم 3 آدمی رات کے 3 حصے کر لیتے تھے اور نمبر وار ایک شخص تینوں میں سے عبادت میں مشغول رہتا۔ میں نے اپنے والد صاحب سے سنا کہ میرے دادا صاحب کا بھی تقریباً یہی معمول تھا کہ رات کو 1 بجے تک والد صاحب مطالعہ میں مشغول رہتے۔ 1 بجے دادا صاحب تہجد کرنے کے لیے اٹھتے تو تقاضا فرما کر والد صاحب کو سلام دیتے اور خود تہجد میں مشغول ہو جاتے اور صبح سے تقریباً پونا گھنٹہ قبل میرے تائی صاحب کو تہجد کے لیے جگا دیتے اور خود اتباع سنت میں آرام فرماتے۔ یا اللہ کوئی غلطی ہوئی تو معاف فرما دے۔